کیا اب جانتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑا خطرہ مارکیٹ کا گرنا نہیں بلکہ آپ کا اپنا دماغ ہے؟ ذرا تصور کریں، آپ نے 1,000 روپے کا شیئر خریدا اور اگلے ہی دن اس کی قیمت 700 روپے رہ گئی۔ زیادہ تر لوگ گھبرا جائیں گے اور فوراً اسے بیچ دیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اسی شیئر کی اصل قدر 1,500 روپے ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ فرق ہے جس نے بینجمن گراہم کو دنیا کے عظیم ترین سرمایہ کاری کے مفکرین میں شامل کیا، اور آج ہم ان کی مشہور کتاب دی انٹیلیجنٹ انویسٹر کے وہ اہم اصول جانیں گے جو آپ کے پیسے کے بارے میں سوچنے کا پورا انداز بدل سکتے ہیں۔ لیکن سب سے آخر میں ایک ایسا اصول آئے گا جو شاید اس پوری کتاب کا سب سے طاقتور سبق ہے۔ بینجمن گراہم کو عموماً قدر پر مبنی سرمایہ کاری کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کا بنیادی نظریہ بہت سادہ تھا: آپ جو قیمت ادا کرتے ہیں اور جو اصل قدر حاصل کرتے ہیں، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ فرض کرے ایک کمپنی حقیقت میں بہت مضبوط ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، آمدنی مستحکم ہے اور مستقبل کے امکانات بھی بہتر ہیں، لیکن کسی خوف یا افواہ کی وجہ سے اس کمپنی کے شیئر کی قیمت بہت نیچے آ جاتی ہے۔ یہاں ایک ذہین سرمایہ کار صرف قیمت کو نہیں دیکھتا، وہ پوچھتا ہے یہ کمپنی حقیقت میں کتنی قیمتی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عام خریدار اور ذہین سرمایہ کار کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر مارکیٹ ہر روز قیمت بدلتی ہے تو کیا ہمیں بھی ہر روز اپنا فیصلہ بدلنا چاہیے؟ گراہم کا جواب ہے نہیں۔ اس کتاب میں بینجمن گراہم نے ایک نہایت دلچسپ کردار متعارف کرایا ہے: مسٹر مارکیٹ۔ تصور کریں کہ آپ کا ایک کاروباری ساتھی ہے، اس کا نام مسٹر مارکیٹ ہے۔ وہ ہر روز آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آپ کے کاروبار کے حصے کی ایک نئی قیمت بتاتا ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے میں تمہارا حصہ 1,000 روپے میں خریدوں گا۔ اگلے دن وہ خوفزدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اب میں صرف 600 روپے دوں گا۔ پھر اگلے دن وہ بہت پر امید ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں 1,400 روپے دوں گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کاروبار شاید ان 3 دنوں میں تقریباً ویسا ہی رہا ہو۔ تو پھر قیمت اتنی تیزی سے کیوں بدلی؟ کیونکہ مسٹر مارکیٹ جذباتی ہے، وہ کبھی لالچی ہوتا ہے، کبھی خوفزدہ۔ ایک ذہین سرمایہ کار مسٹر مارکیٹ کے مزاج کا غلام نہیں بنتا، بلکہ جب مسٹر مارکیٹ خوفزدہ ہو تو وہ موقع تلاش کرتا ہے، اور جب مسٹر مارکیٹ حد سے زیادہ لالچی ہو تو محتاط ہو جاتا ہے۔ بینجمن گراہم ایک اور انتہائی اہم فرق واضح کرتے ہیں: سرمایہ کار اور قیاس کرنے والا ایک چیز نہیں ہے۔ سرمایہ کار کسی کمپنی کو اس کے کاروبار، مالی حالت، آمدنی اور اصل قدر کو دیکھ کر خریدتا ہے، جبکہ قیاس کرنے والا زیادہ تر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کل قیمت اوپر جائے گی یا نیچے۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر آپ نے کوئی شیئر صرف اس امید پر خریدا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسے اب سے زیادہ قیمت پر خرید لے گا، تو کیا آپ واقعی سرمایہ کاری کر رہے ہیں یا صرف قیاس کر رہے ہیں؟ گراہم کے مطابق ایک سمجھدار سرمایہ کار کی پہلی ترجیح سرمایہ محفوظ رکھنا ہونی چاہیے، اس کے بعد منافع آتا ہے۔ یعنی پہلے بڑے نقصان سے بچیں، پھر منافع کی تلاش کریں۔ لیکن سرمایہ محفوظ رکھنے کے لیے سب سے طاقتور اصول کیا ہے؟ یہ ہمیں اگلے سبق میں ملتا ہے۔ کتاب کا شاید سب سے اہم تصور ہے حفاظت کا حاشیہ۔ فرض کریں حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی کی اصل قدر 1,000 روپے ہے۔ اگر آپ اسے پورے 1,000 روپے میں خریدتے ہیں تو غلطی کی زیادہ گنجائش نہیں رہتی، لیکن اگر وہی چیز آپ کو 700 روپے میں مل جائے تو اب آپ کے پاس 300 روپے کی حفاظتی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کی تحقیق میں تھوڑی غلطی بھی ہو جائے تب بھی آپ کے پاس کچھ تحفظ موجود ہے۔ یہی حفاظت کا حاشیہ ہے، کیونکہ سرمایہ کاری میں کوئی بھی شخص ہر بار درست نہیں ہو سکتا۔
آپ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، کمپنی کی کارکردگی توقع کے مطابق نہ ہو سکتی ہے، معیشت خراب ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کا اپنے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اسی لیے گراہم کہتے ہیں، ایسی قیمت پر خریدنے کی کوشش کریں جہاں آپ غلط بھی ثابت ہوں، پھر بھی تباہ کن نقصان سے محفوظ رہیں۔ لیکن یہاں ایک اور خطرناک غلطی ہے۔ کیا ہر سستی چیز اچھی سرمایہ کاری ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تصور کریں کسی کمپنی کا شیئر 100 روپے سے گر کر صرف 20 روپے رہ گیا۔ آپ فوراً سوچ سکتے ہیں، واہ، یہ تو بہت سستا ہو گیا۔ لیکن ذرا رکیں، اگر کمپنی مسلسل نقصان میں جا رہی ہے، اس پر قرض بڑھ رہا ہے، اس کی آمدنی کم ہو رہی ہے، اور اس کے کاروبار کا مستقبل کمزور ہے، تو ممکن ہے 20 روپے بھی بہت زیادہ ہوں۔ اس لیے ایک ذہین سرمایہ کار صرف یہ نہیں پوچھتا یہ شیئر کتنا سستا ہے، بلکہ وہ پوچھتا ہے یہ کاروبار حقیقت میں کتنی قدر رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ کبھی کبھی جو چیز ہمیں سستی نظر آتی ہے وہ حقیقت میں سستی نہیں ہوتی، اور جو چیز ہمیں مہنگی نظر آتی ہے وہ اپنی اصل قدر کے مقابلے میں شاید بہت مناسب قیمت پر مل رہی ہو۔ تو پھر ایک سرمایہ کار کو قیمت کے بجائے کس چیز پر توجہ دینی چاہیے؟ اصل قدر پر۔ اب آتے ہیں اس دشمن کی طرف جو اکثر سرمایہ کاروں کو خود اپنے پیسے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ دشمن ہے جذبات۔ جب مارکیٹ مسلسل اوپر جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں جلدی کرو، اگر ابھی نہیں خریدا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ لالچ ہے۔ اور جب مارکیٹ تیزی سے نیچے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، فوراً بیچ دو۔ یہ خوف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سب سے زیادہ تب خریدتے ہیں جب مارکیٹ پہلے ہی بہت اوپر جا چکی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تب بیچتے ہیں جب مارکیٹ پہلے ہی بہت نیچے آ چکی ہوتی ہے۔ یعنی وہ دوسروں کے جذبات کی پیروی کرتے ہوئے اپنا نقصان خود پیدا کرتے ہیں۔ گراہم کا سبق بہت واضح ہے۔ آپ کو مارکیٹ کو شکست دینے سے پہلے اپنے جذبات کو شکست دینا ہوگا۔ لیکن کیا ہر شخص کو پیچیدہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟ نہیں۔ بینجمن گراہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس مارکیٹ کا مسلسل تجزیہ کرنے کے لیے وقت یا مہارت نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کے لیے وہ دفاعی سرمایہ کار کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ایسا سرمایہ کار غیر ضروری خطرات لینے کے بجائے اپنی سرمایہ کاری کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرتا ہے۔ وہ مضبوط اور نسبتاً مستحکم سرمایہ کاری پر توجہ دیتا ہے۔ وہ ہر روز قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور سب سے اہم، وہ طویل مدت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسے ہر ہفتے امیر ہونے کی جلدی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مختلف جگہوں پر پیسہ تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینکڑوں شیئرز خرید لیں؟ ضروری نہیں۔ بہت زیادہ سرمایہ کاری کبھی کبھی آپ کے علم اور توجہ کو بھی تقسیم کر دیتی ہے۔ اصل مقصد ہے مناسب تنوع، اچھی سرمایہ کاری، مناسب قیمت اور صبر۔ دی انٹیلیجنٹ انویسٹر صرف شیئر خریدنے کی کتاب نہیں ہے، یہ دراصل سوچنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ قیمت اور قدر میں فرق ہوتا ہے۔ مارکیٹ ہمیشہ منطقی نہیں ہوتی۔ مختصر مدت کی قیمت مستقبل کی ضمانت نہیں ہوتی۔ ہر سرمایہ کاری میں خطرہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، اور اسی لیے حفاظت ضروری ہے۔ آپ کا مقصد ہر بار صحیح ثابت ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ غلط ہوں تب بھی آپ کھیل میں موجود رہیں، کیونکہ سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک بنیادی اصول ہے، زندہ رہنا سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ بڑے نقصان سے بچ گئے تو مستقبل میں بہتر مواقع تلاش کرنے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ بھی ہوگا اور وقت بھی۔
اگر پوری کتاب کو صرف ایک خیال میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہوگا: ایک ذہین سرمایہ کار مستقبل کی پیش گوئی کرنے کی بجائے اپنے فیصلوں کو مضبوط بناتا ہے۔ وہ لالچ میں آ کر مہنگی چیز نہیں خریدتا۔ وہ خوف میں آ کر اچھی سرمایہ کاری صرف اس لیے نہیں بیچتا کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے۔ وہ کمپنی کی اصل قدر دیکھتا ہے۔ وہ حفاظتی حاشیہ رکھتا ہے۔ وہ اپنے پیسے کو مناسب طریقے سے تقسیم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر، وہ اپنے جذبات کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود دی انٹیلیجنٹ انویسٹر آج بھی سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ کے لیے ایک آخری سوال: اگر کل سٹاک مارکیٹ اچانک 30% گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خریدیں گے؟ بیچیں گے؟ آپ خاموشی سے انتظار کریں گے؟ اپنا جواب کمنٹس میں صرف ایک لفظ میں لکھیں: خریدوں گا، بیچوں گا، انتظار۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین کتابوں کے ایسے ہی چھپے ہوئے سبق آسان اردو میں اب تک پہنچاتے رہیں، تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کتاب شاید آپ کو یہ نہ سکھائے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائے کہ پیسہ کمانے کے بعد اسے ضائع ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے۔